آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابی بنے۔ کئی دفعہ آپ کی بات اللہ کی بات کے موافق ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس راستہ سے تم گزرتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ شیطان اس میں آگے آگے دوڑتا ہے، یعنی بھاگتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا جس کی تازگی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی۔ میں نے باقی دودھ عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دودھ سے مراد علم ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے۔ وہ قمیص پہنے ہوئے تھے لیکن ان میں سے بعض کی قمیص سینہ تک تھی، بعض کی گھٹنے تک۔ عمر کی قمیص زمین پر گھسٹتی جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا قمیص سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا دین۔ ایک مجمع میں آپ نے فرمایا جب تک عمر تم میں موجود رہے گا کوئی بد راہ نہ ہو سکے گا۔ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں جنت میں ایک محل دیکھا جس کے پہلو میں ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا عمر کا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں محل میں داخل ہوں لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اور واپس لوٹ آیا۔ حضرت عمر رو پڑے اور عرض کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ پھر صحابہ کرام بھی آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ روئے زمین پر کوئی شخص مجھے عمر سے زیادہ عزیز نہیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے کہ جب بھی صالحین کا ذکر کرو عمر کو نہ بھول جانا۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت عمر کو کپڑا اوڑھے ہوئے دیکھا۔ فرمایا اس کپڑا اوڑھے ہوئے شخص سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت عمر کی ان الفاظ میں تعریف کی، عمر ارادہ کی پختگی، بلند حوصلے اور ہوش مند دلیری سے بھرے ہوئے ہیں۔ ابن مسعود کا قول ہے کہ اگر دنیا جہان کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور حضرت عمر کا علم دوسرے میں رکھ کر تولا جائے تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ابن مسعود فرماتے کہ حضرت عمر کی فضیلت ان 4 باتوں سے پتہ چلتی ہے۔ جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کے قتل کا آپ نے مشورہ دیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ فدیہ دے کے چھوڑ دیا تھا۔ اس پہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوئی تھی اور حضرت عمر کی بات جو تھی وہ اس کو اللہ نے پسند کیا تھا۔ پھر امہات المومنین کو پردہ کرنے کے لیے کہا جس پر پردے کی آیات نازل ہوئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے حق میں دعا کرنا، اور چوتھی آپ کا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا، یعنی یہ سب آپ کی اہم فضیلتیں ہیں۔ اتنی فضیلتوں کے باوجود آپ رات رات بھر نمازیں پڑھتے اور اس قدر روتے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ آنسوؤں کی روانی سے چہرہ اقدس پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے جب قرات کرتے ہوئے اس آیت پہ آئے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اس زور سے روئے کہ لوگ بے چین ہو گئے۔ حضرت امام حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے جب اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع آنے والا ہے، کوئی بھی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں سوج گئی۔ بعض دفعہ لوگوں کو شک ہوتا کہ غم سے آپ کا دل چھوٹ جائے گا اور آپ بچ نہیں پائیں گے۔ کئی دفعہ حالت اس قدر خراب ہو جاتی کہ لوگ کئی دن بیمار پرسی کے لیے آتے رہتے۔ ایک صحابی آپ کے اچھے اعمال کا ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انجام دیے۔ حضرت عمر بے قرار ہو گئے، ارشاد فرمایا مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ اجر نہ ملے تو عذاب ہی سے بچ جاؤں۔ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ کچھ خیال آیا، وہیں آپ زمین کی طرف جھکے، ایک تنکا اٹھا لیا، ارشاد فرمایا اے کاش میں اس تنکے کی طرح خس و خاشاک ہوتا، اے کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی۔ ایک دوسرے موقع پہ فرمایا اگر آسمان سے آواز آئے کہ ایک آدمی کے سوا دنیا کے تمام لوگ بخش دیے گئے ہیں تب بھی میرا خوف ختم نہ ہوگا، میں سمجھوں گا شاید وہ ایک بدقسمت انسان میں ہی ہوں۔ ان خیالات نے آپ کی معاشی زندگی میں بڑی تکلیف پیدا کر دی تھی۔ آپ روم اور ایران کے شہنشاہ بن گئے، پھر بھی آپ کی فقر و فاقہ کی زندگی نہ چھوٹی۔
لوگ اس کو محسوس کرتے، مگر آپ راضی اور برضا تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ کمزور کر لی، یعنی ہر وقت آپ کو غم رہتا کہ کہیں ان کے علاقے میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جنگوں پہ جنگیں لڑی اور بے شمار فتوحات نصیب ہوئیں، لیکن آپ کا دسترخوان، آپ کا گھر کچھ بھی نہیں بدلا۔ ایک دن آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے جرأت کر کے یہ کہہ دیا، والد محترم، خدا نے آپ کو بڑا درجہ دیا ہے، آپ کو اچھے لباس اور اچھی غذا سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا، اے بابا کی جان، معلوم ہوتا ہے تم رسول اللہ کے فقر و فاقہ کو بھول گئی ہو۔ میں انہی کے خدا کی قسم، میں انہی کے نقش قدم پہ چلوں گا حتیٰ کہ آخرت کی خوشیاں حاصل کروں۔ اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی کا ذکر چھیڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت حفصہ رو پڑیں۔ ایک دفعہ یزید بن سفیان نے آپ کی دعوت کی، جب دسترخوان پر بعض اچھے کھانے آئے تو اپنے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑو گے ضرور بھٹک جاؤ گے۔ حضرت حفص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گوشت پیش کیا گیا جس میں گھی پڑا ہوا تھا، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، یہ ایک سالن نہیں 2 سالن ہیں، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ ہے، پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ 2 سالنوں کو جمع کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کبھی آپ کے جسم مبارک پر نرم کپڑا نہیں دیکھا، آپ کے کرتے میں 12 پیوند ہوتے، سر پہ پھٹا عمامہ ہوتا، پاؤں میں پھٹی جوتی ہوتی۔ اسی حال میں کیسر و کسریٰ کے سفیروں سے ملتے تو مسلمان شرما جاتے، مگر آپ پر کوئی اثر نہ ہوتا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ نے مل کے کہا، امیر المومنین، اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے، شہنشاہوں کے سفیر آپ کے پاس آتے ہیں، اب آپ کو اپنا آپ تھوڑا بدلنا چاہیے۔ فرمایا، افسوس ہے تم دونوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو کر مجھے دنیا کی ترغیب دیتی ہو۔ عائشہ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بھول گئی جب گھر میں صرف ایک ہی کپڑا ہوتا، اسی کو آپ دن کے وقت بچھاتے اور اسی کو رات کو اوڑھتے تھے۔ حفصہ، کیا تمہیں یاد نہیں جب ایک رات تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو دوہرا کر کے بچھا دیا اور آپ رات بھر سوئے رہے، صبح اٹھتے ہی فرمایا، افصہ، یہ تم نے کیا کیا؟ تم میرے بستر کو دوہرا کر دیا اور میں صبح تک سوتا رہا، مجھے دنیاوی آرام سے کیا تعلق؟ تم نے فرش کی نرمی سے مجھے کیوں غافل کر دیا؟ ایک دفعہ کرتا پھٹ گیا، آپ پیون پر پیون لگاتے تھے، حضرت حفصہ نے روکا، فرمایا، میں مسلمانوں کے مال میں اس سے زیادہ تصرف نہیں کر سکتا۔ جب آپ منڈی کی ہدایت کے لیے بازار پہ گشت فرماتے تو کوئی پرانی رسی یا کھجور کی گٹھلی سامنے آتی، اسے اٹھا لیتے اور لوگوں کے گھروں میں پھینک لیتے تاکہ کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ ایک دفعہ عتبہ بن فرقد آپ کے پاس آئے، دیکھا کہ ابلا ہوا گوشت اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے سامنے رکھے ہیں اور انہیں زبردستی حلق کے نیچے اتار رہے، ان سے رہا نہ گیا اور کہا، امیر المومنین، اگر آپ کھانے پینے میں کچھ زیادہ استعمال کر لیں تو اس سے امت کے مال میں کمی نہیں آ سکتی۔ فرمایا، افسوس، کیا تم مجھے عیش و عشرت کی ترغیب دیتے ہو؟ اپنے وسیع کنبے کے مال کے لیے صرف 2 درہم روزانہ لیتے۔ ایک دفعہ سفر حج میں کل 80 درہم خرچ آ گئے، اس پر بار بار افسوس کرتے کہ مجھ سے فضول خرچی ہو گئی ہے۔ اس خیال سے کہ بیت المال پہ بوجھ نہ پڑے، آپ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں پر پیوند لگاتے جاتے۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کے کرتے کے پیوند گنے، 12 گنتی میں آئے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا پاجامہ دیکھا، اس میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ ایک دفعہ بحرین سے مال غنیمت میں مشک اور عنبر آیا اور اسے تقسیم کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہوئی جو نہایت احتیاط سے وزن کر سکے۔ آپ کی بیوی نے کہا، میں بہت اچھے طریقے سے اس خدمت کو انجام دے سکتی ہوں۔ فرمایا، عاقلہ، میں تم سے یہ کام نہیں لوں گا، مجھے ڈر ہے کہ خوشبو تمہاری انگلیوں میں لگ جائے گا، پھر تم اسے جسم پہ ملو گی۔ اس کا جواب دے، میں ہوں گا۔ سن 18 ہجری میں قحط پڑ گیا، اس وقت حضرت عمر کی بے قراری دیکھنے کے قابل تھی۔ گوشت، گھی اور تمام دوسری مغروب غذائیں ترک کر دیں۔ ایک دن اپنے بیٹے کے ہاتھ میں خربوزہ دیکھا تو خفا ہوئے، کہنے لگے، مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، تم میوے کھاتے ہو؟ اور پھر
روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل کھانا شروع کر دیا گھی کی بجائے۔ اس لیے جسم پیٹ میں ایک دفعہ درد شروع ہوا، پیٹ میں انگلی چبھو کے فرمایا جب تک ملک میں قحط ہے تمہیں یہی کچھ ملے گا۔ اکرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک وفد نے مل کے عرض کیا اگر آپ ذرا بہتر کھانا کھایا کریں تو اللہ کے کام میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کیا یہ تمہاری ذاتی رائے ہے یا سب مسلمان تقاضا کرتے ہیں؟ عرض کیا گیا سب مسلمانوں کی رائے ہے۔ فرمایا میں تمہاری خیر خواہی کا مشکور ہوں مگر میں اپنے دو پیش روؤں کی شاہراہ ترک نہیں کر سکتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی۔ مجھے ان کی ہم نشینی یہاں کی لذتوں سے زیادہ پیاری ہے۔ جو لوگ محاذ جنگ پہ ہوتے ان کے گھروں پہ جاتے، عورتوں سے پوچھ کر انہیں بازار سے سودا سلف لا دیتے، فوج کے خطوط آتے تو خود گھروں میں پھر کر پہنچاتے، جس گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہوتا وہاں چوکھٹ پر بیٹھ جاتے اور گھر والے جو کچھ لکھ دیتے۔ حضرت طلحہ سے روایت ہے کہ ایک روز صبح سویرے مجھے شک ہوا کہ سامنے کے جھونپڑے میں حضرت عمر ہیں، پھر خیال آیا کہ امیر المومنین کا یہاں کیا کام؟ دریافت کرنے سے پتہ چلا یہاں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی ہیں، حضرت عمر روزانہ اس کی خبر گیری کے لیے آتے۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق اعظم کی روزانہ کی زندگی، اللہ کا بے پناہ خوف، مسلمانوں کی بے پناہ خدمت، شب و روز کی مصروفیتیں، ایک رات بھی پاؤں پھیلا کر نہ سوتے، سیر ہو کے نہ کھاتے، جسم کمزور ہو گیا۔ نہ صرف خود بلکہ جس جگہ پہ کسی گورنر کو مقرر کرتے اس کے حالات سے باخبر رہتے اور ذرا سی کوئی غلطی دیکھتے بڑی سختی سے سرزنش کرتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک مثال بنیں، اور واقعی ان کی یہ بات سچ ہے، آج تک وہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ باقی ان کے کچھ حالات اگلے پارٹ میں عرض کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔